بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المنزہ من امکان الکذب والصلاة والسلام علی رسولہ المنزہ من امکان المثل۔ مصنف علیہ رحمہ حروف عاملہ کو بیان فرما رہے ہیں، یعنی وہ حروف جو اسم میں عمل کرتے ہیں ان کی 5 قسمیں بیان فرمائی تھیں۔ پہلی قسم حروف جارہ، دوسری قسم حروف مشبہ بالفعل، ان دونوں کا بیان پورا ہوا۔ اب تیسری، چوتھی اور 5ویں قسم کو بیان فرمائیں گے۔ یاد رکھیں بیٹا، یہ وہ حروف چل رہے ہیں جو اسم میں عمل کرتے ہیں، ان کی 5 قسمیں ہیں۔ 2 قسمیں ما قبل میں بیان فرما دی، یہاں سے تیسری قسم کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں سوم تیسری قسم ما و لا، ما اور لا ہیں، المشبہتان بلیسا، جو لیسا کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں، جو لیسا کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں۔ یعنی تیسری قسم وہ حروف جو اس میں عمل کرتے ہیں ان کی تیسری قسم میں ما اور لا ہیں۔ ما اور لا بہت سارے ہوتے ہیں، لیکن یہاں وہ ما اور لا ہیں جو لیسا کے مشابہ ہوں، لیسا سے مشابہت رکھتے ہوں۔ اب بات رہی یہاں کہ ابھی تو ہم نے لیسا ہی نہیں پڑھا، تو لیسا سے جو مشابہت رکھتے ہیں ان کو ہم کیسے پہچانیں گے؟ تو یاد رکھیں بیٹا، لیسا کا بیان آگے آ رہا ہے، باقی آپ نے جو ہے منہاج العربیہ دوم میں اس کے تعلق سے پڑھ لیا ہوگا، اس کی تمرین وغیرہ۔ تو فرماتے ہیں لیسا سے مشابہت کا کیا معاملہ ہے کہ لیسا سے 2 طرح کی مشابہت ہے، ایک ہے لفظی اور ایک ہے معنوی۔ تو یہاں لفظی مشابہت ہم بتا دیتے ہیں کہ جس طرح سے لیسا کا اسم مرفوع اور خبر منصوب ہوتی ہے، اسی طرح ان کی ما اور لا جو لیسا کے مشابہ ہیں، ان کا اسم بھی مرفوع اور خبر منصوب ہوگی۔ سمجھ گئے نا بیٹا؟ اس وجہ سے ان کو کہا جاتا ہے کہ جو لیسا کے مشابہ ہوں۔ فرماتے ہیں وَعَمَلِ لیسا کنند، اور یہ دونوں لیسا کا عمل کرتے ہیں، یعنی لیسا کی طرح عمل کرتے ہیں کہ جس طرح سے لیسا اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتا ہے، اسی طرح یہ دونوں بھی اپنے اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں۔ چنانچہ گوئی جیسا کہ آپ کہیں، کیا کہیں؟ ما زید قائمن، زید کھڑا نہیں ہے۔ تو یہاں جو ما ہے اس کے بعد جو زیدن ہے، زید اس کا اسم ہے، قائمن اس کی خبر ہے، تو اس کا اسم مرفوع ہے اور خبر کیا ہے؟ منصوب ہے۔ یہی معاملہ رہتا ہے لیسا کا۔ فرماتے ہیں زیدن اسم ما است، زید ما کا اسم ہے، وقائمن خبر او، اور قائمن اس کی خبر ہے۔ تو یہ وہ حروف ہیں جو اسم میں عمل کرتے ہیں کہ پہلے والے اسم کو انہوں نے رفع دیا اور جو ان کی خبر ہے اس کو نصب دے دیا۔ تو یہاں وہ حروف جو اسم میں عمل کرتے ہیں ان کی تیسری قسم پوری ہوئی۔ اب چوتھی قسم کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں چہارم لائے نفی جنس۔ فرماتے ہیں چوتھی قسم ہے لائے نفی جنس، تو یہ بھی اسم میں عمل کرتا ہے۔ کس طرح سے عمل کرتا ہے اس کو سمجھیں۔ تو فرماتے ہیں اس کو عام طور پر کہا جاتا ہے لائے نفی جنس، یعنی جنس کی نفی کرنے والا۔ حالانکہ دراصل یہ جنس کی نفی نہیں کرتا، بلکہ جنس سے صفت کی یا خبر کی نفی کرتا ہے، اس وجہ سے اس کو لائے نفی جنس کہتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں اس کا جو عمل ہے وہ کس طرح سے ہوگا۔ فرماتے ہیں اسم ایلا، اس لا کا اسم اکثر مضاف باشد منصوب، اکثر مضاف منصوب ہوگا، یعنی مضاف ہوگا اور منصوب ہوگا۔ تو فرماتے ہیں چوں جیسے لا غلام رجل ظریف فی الدار، کسی مرد کا کوئی غلام ایسا نہیں ہے جو ظریف ہو اور گھر میں ہو، یعنی اس کے اندر یہ دونوں اوصاف جمع نہیں ہیں۔ تو یہاں مثال دیکھیں، کیا کہا کہ اس کا اسم کیا ہوگا؟ اکثر مضاف منصوب ہوگا۔ تو یہاں غلامہ رجلن یہ لائے نفی جنس کا اسم ہے، تو غلامہ یہ مضاف بھی ہے اور منصوب بھی ہے۔ سمجھ گئے نا بیٹا؟ زیادہ تفصیل اس لیے نہیں کی جا رہی ہے کہ آپ پر یہ شاق نہ ہو جائے۔
فرماتے ہیں تو پہلی صورت اس کے اسم کی کیا ہو گئی کہ اس کا اسم اکثر مضاف منصوب ہوگا، جیسے لا غلام رجل ظریف فی الدار، کسی مرد کا کوئی غلام ظریف فی الدار، ایسا نہیں ہے جو ظریف ہو اور گھر میں ہو۔ فرماتے ہیں وہ اگر نکرہ مفرد باشد کہ اور اگر لائے نفی جنس کا اسم کیا ہو نکرہ مفرد ہو تو کیا ہوگا، مبنی باشد بر فتح، تو فتح پر مبنی ہوگا۔ کیا ہوگا بیٹا کہ اگر اس لا کا اسم یعنی لائے نفی جنس کا اسم کیا ہو نکرہ مفرد ہو تو کیا ہوگا، مبنی ہوگا فتح پر۔ اس سے مراد کیا ہے بیٹا، تثنیہ اور جمع نہ ہو، مفرد ہو نکرہ ہو تو فتح پر مبنی ہوگا، چوں جیسے لا رجل فی الدار، گھر میں کوئی مرد نہیں۔ تو یہاں دیکھیں لا رجلا، یہ رجلا جو ہے یہ لائے نفی جنس کا اسم ہے اور یہ مفرد بھی ہے نکرہ بھی ہے، اس لیے یہ فتح پر مبنی ہوا۔ تو دو صورتیں ہو گئی لائے نفی جنس کے اسم کی۔ و اگر بعد او معرفہ باشد، فرماتے ہیں اگر اس کے بعد، کس کے بعد بیٹا، لائے نفی جنس کے بعد کیا آ جائے، معرفہ باشد، معرفہ ہو، تکرار لا بمعرفہ دیگر لازم باشد، پھر کیا ہوگا اگر اس کے بعد معرفہ آ جائے تو فرماتے ہیں تکرار لا کی تکرار با معرفہ دیگر، دوسرے معرفہ کے ساتھ لازم باشد، ضروری ہوگی۔ یعنی اگر اس لا کے بعد معرفہ آ گیا تو ایک لا اور ایک معرفہ اور لانا ہوگا۔ فرماتے ہیں پھر کیا ہوگا، ولا ملغا باشد، اور لا بے عمل ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا، اب یہ لا عمل نہیں کرے گا، یعنی عمل نہ کند، یعنی عمل نہیں کرے گا۔ اب جب یہ عمل نہیں کرے گا تو اس کے بعد جو آ رہے ہیں اسم، ان پر اعراب کس وجہ سے آئے گا، فرماتے ہیں وآ معرفہ مرفوع باشد بابتدا، فرماتے ہیں اور وہ معرفہ مرفوع ہوگا ابتدا کی وجہ سے، یعنی اس کے بعد جو معرفہ آیا ہے وہ مبتدا بنے گا، یعنی مرفوع ہوگا ابتدا کی وجہ سے، چوں جیسے لا زید عندی ولا عمر، تو لا آیا اس کے بعد کیا آیا، زید جو معرفہ ہے۔ فرماتے ہیں اب جب اس کے بعد معرفہ آ گیا تو کیا بیان کیا تھا کہ دوسرے معرفہ کے ساتھ اس کی تکرار واجب ہوگی، اس لیے آگے آیا دوسرا لا عمر، عمر کے ساتھ عمر آیا تو تکرار ہو گئی، اور پھر بتایا کہ یہ لا ملغا ہو جائے گا، یعنی بے عمل ہو جائے گا، لفظی اعتبار سے عمل نہیں کرے گا۔ ترجمہ ہوگا کہ نہ ہی میرے پاس زید ہے اور نہ ہی عمر۔ تو فرماتے ہیں یہاں زیدن جو ہے یہ معطوف علیہ ہے، واو حرف عطف ہے، لام تاکید نفی کے لیے ہے، اور امر معطوف ہے، معطوف علیہ سے مل کر یہ مبتدا ہے، اور اندی جو ہے یہ ثابتن سے متعلق ہو کر ان کی خبر ہو جائے گی۔ تو فرماتے ہیں یہ معاملہ ہو گیا کہ جب اس کے بعد معرفہ ہو تو دوسرے معرفہ کے ساتھ اس کی تکرار واجب ہوگی، ضروری ہوگی، اور یہ لا جو ہے وہ ملغا ہو جائے گا۔ سمجھ گئے نا بیٹا؟ آگے فرماتے ہیں کتنی صورتیں ہو گئی، 3 صورتیں۔ چوتھی صورت و اگر بعد آ لا، اگر اس لا کے بعد یعنی لائے نفی جنس کے بعد کیا ہو، نکرہ مفرد باشد، کیا ہو بیٹا، نکرہ مفرد ہو، کس طرح سے، مکرر بنکرہ دیگر، دوسرے نکرہ کے ساتھ مکرر، یعنی لائے نفی جنس کے بعد نکرہ ہو دوسرے نکرہ کے ساتھ مکرر، یعنی 2 نکرہ ہوں اور 2 لا ہوں، تو کیا ہوگا، درو 5 وجہ روا است، تو اس میں 5 صورتیں جائز ہیں۔ کتنی صورتیں جائز ہیں، 5 صورتیں جائز ہیں، 5 طرح سے اس کو پڑھا جا سکتا ہے۔ کب بیٹا، لا ہو، اس کے بعد نکرہ مفرد ہو، پھر لا ہو، پھر اس کے بعد نکرہ مفرد ہو، تو 2 لا ہوں 2 نکرہ مفرد ہوں، تو اس صورت میں 5 طریقے سے پڑھنا جائز ہیں۔ وہ کیا ہے، مثال دے کر فرماتے ہیں، چوں جیسے لا حول ولا قوت الا باللہ، تو یہاں صرف آپ جو ہے لفظی اعتبار سے دیکھیں کہ کیا پڑھنا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، پہلی صورت۔ دوسری صورت ولا حول ولا قوت الا باللہ، تیسری صورت ولا حول ولا قوت الا باللہ، چوتھی صورت ولا حول ولا قوت الا باللہ، اور 5ویں صورت ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ 5 صورتیں ہو گئی۔
ان کی جو تفصیل ہے اور کیوں کس پر کس طرح سے پڑھا جائے گا اور پانچوں صورتوں میں ان کی ترکیب کس طرح سے ہوگی، وہ انشاءاللہ تعالی اگلی کتابوں میں آپ کو پڑھایا جائے گا، یہاں آپ کے لیے دشوار ہوگا۔ تو فرماتے ہیں یہاں جو ہے وہ حروف جو اس میں عمل کرتے ہیں ان کی چوتھی قسم پوری ہو گئی۔ اب پانچویں قسم کو بیان کرنے سے پہلے اس کا ترجمہ دیکھ لیجئے، جو مرادی کے اعتبار سے لا حول ولا قوت الا باللہ کا ترجمہ ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں اس کا ترجمہ ہے گناہوں سے بچنے کی طاقت نہیں ہے مگر اللہ کی توفیق سے، اور طاعت کرنے کی قوت نہیں ہے مگر اللہ کی توفیق سے۔ یہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا معنی مرادی ہے۔ سمجھ گئے نا بیٹا؟ تو یہ چار قسمیں پوری ہوئیں ان حروف کی جو اس میں عمل کرتے ہیں۔ اب پانچویں اور آخری قسم بیان کرتے ہیں ان حروف کی جو اس میں عمل کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں پنجم حروف ندا، پانچویں قسم ہے حروف ندا، وآ پنجست، اور وہ پانچ ہیں۔ یہ کیا ہیں حروف ندا؟ کتنے ہیں؟ پانچ ہیں۔ یا و ایا و حیا و اے و حمزہ مفتوحہ۔ تو حروف ندا کسے کہتے ہیں؟ یعنی جس کے ذریعے کسی کو پکارا جائے، اور جس کو پکارا جائے اس کو منادا کہا جاتا ہے۔ اب یہ جو حروف ہیں یہ بھی اسم پر داخل ہوتے ہیں اور اس میں عمل کرتے ہیں۔ کس طرح کا عمل کرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں۔ فرماتے ہیں وَإِن حروف منادہ مضاف را بنصب کنند، یہ حروف منادہ مضاف کو نصب کرتے ہیں۔ اب چونکہ یہ ان حروف کا بیان چل رہا ہے جو اسم پر داخل ہوتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے ان کے بعد اسم ہوگا، اور حرف ندا کے بعد جو اسم ہوتا ہے اس کو منادا کہا جاتا ہے، تو منادا ہوگا۔ تو منادا اگر کیا ہو؟ مضاف ہو۔ منادا کیا ہو بیٹا؟ مضاف ہو۔ تو اب یہ کیا کریں گے اس کے ساتھ؟ فرماتے ہیں بنصب کنند، اس کو نصب کریں گے۔ کس کو؟ منادا مضاف کو نصب کرتے ہیں۔ چوں جیسے یا عبداللہ، تو یا حرف ندا ہے، اس کے بعد منادا ہے عبداللہ جو مضاف ہے، عبد مضاف ہے، اس میں جلالت مضاف الیہ ہے۔ تو اگر ان کے بعد منادا مضاف ہو تو اس کو یہ حروف ندا کیا کریں گے؟ نصب کریں گے، جیسے یا عبداللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ، یا نور اللہ وغیرہ ذالک۔ تو اگر منادا کیا ہو؟ مضاف ہو، تو یہ حروف ندا کیا کریں گے؟ اس کو نصب کریں گے۔ فرماتے ہیں وَمُشَابِهُ مضاف را، اور اس کو بھی نصب کریں گے جو مضاف کے مشابہ ہو، مضاف نہ ہو بلکہ مضاف کے مشابہ ہو، اس کو بھی نصب کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں چوں جیسے یا طالعا جبلا، اے پہاڑ پر چڑھنے والے۔ اب اس کو کیا بیان فرمایا؟ یا طالعا جبلا کو، یعنی اے پہاڑ پر چڑھنے والے، اس کو مضاف کے مشابہ بیان فرمایا۔ تو فرماتے ہیں کہ مشابہت کس طرح سے ہوئی بھائی؟ فرماتے ہیں جس طرح سے مضاف کا معنی مضاف الیہ کے بغیر پورا نہیں ہوتا، اسی طرح اس کا معنی بھی بغیر کسی دوسرے کو ملائے بیان کیے پورا نہیں ہوتا۔ یعنی صرف یہ کہتے رہیں یا طالع یا طالع، اے چڑھنے والے، اے چڑھنے والے، تو معنی پورا نہیں ہوگا کہ چھت پر چڑھنے والا ہے، سواری پر چڑھنے والا ہے، کہاں چڑھنے والا ہے۔ جب آگے بیان کر دیا جبلن تو معنی اس کا پورا ہو گیا، بات سمجھ میں آ گئی۔ تو فرماتے ہیں یہ مضاف تو نہیں ہے لیکن مضاف کے مشابہ ہے، اس مشابہت کی بنا پر اس کا بھی وہی اعراب ہوگا جو مضاف کا ہے۔ تو فرماتے ہیں ایسے ہی ہم پڑھتے ہیں یا رسول اللہ، تو اس کو منصوب پڑھتے ہیں اس لیے کہ منادہ مضاف ہے، لیکن ہم پڑھتے ہیں یا رحمت للعالمین، تو یا رحمت للعالمین جو ہے وہ مشابہ مضاف ہے۔ یہاں پر جو رحمتن منصوب ہے وہ مشابہ مضاف ہونے کی وجہ سے ہے۔ تو فرماتے ہیں منادہ حرف ندا جو ہے کیا کرتے ہیں؟ حروف ندا مضاف کو منادہ مضاف کو نصب کرتے ہیں اور مشابہ مضاف کو نصب کرتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں وَنَكِرَةَ غیر معین را، اور نکیرہ غیر معین کو بھی یہ نصب کرتے ہیں۔ تو اب یہاں ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ نکیرہ تو ہوتے ہی غیر معین ہے، تو پھر یہاں پر غیر معین کی قید کیوں لگائی؟
تو اس کی قید لگانے کی وجہ یہ ہے کہ معرفہ کی جو 7 قسمیں ما قبل میں آپ نے پڑھی، ان میں آپ نے ایک قسم معرفہ بندا پڑھی کہ اگر کوئی کلمہ نکرہ ہے اس سے پہلے حرف ندا کو داخل کر دیا جائے تو اب وہ نکرہ نہیں رہتا بلکہ معرفہ ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر حرف ندا کو داخل کرنے کے باوجود کلمہ معرفہ نہیں ہوتا، اس وجہ سے یہاں یہ بیان کیا گیا وَنَكِرَ غیر معین را، اور نکرہ غیر معین کو بھی حروف ندا کیا کرتے ہیں؟ نصب کرتے ہیں۔ چنانکہ اعمیٰ گوید، جیسا کہ اندھا کہے، تو اگر آنکھوں والا کہے گا تو وہ دیکھ کر کہے گا، اشارہ کر کر کہے گا، جس کی وجہ سے وہ معرفہ ہو جاتا ہے۔ اور اندھا جو ہے وہ تو بس ایسے ہی اٹکلیں لگائے گا اور بولے گا، اس کے کہنے سے پکارنے سے وہ معرفہ نہیں ہوگا، اس لیے اندھے کی قید لگا دی کہ نابینا کہیں، کیا کہیں؟ یا رجلاً خذ بیدی، اے کوئی بھی مرد میرا ہاتھ پکڑ۔ تو فرماتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ رجلاً حرف ندا کے داخل ہونے کے باوجود یہ معرفہ نہیں ہوا، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو کہہ رہا ہے پکارنے والا جو ہے وہ اندھا ہے، جس کی وجہ سے یہ معرفہ نہیں ہوا۔ سمجھ گئے نا بیٹا؟ آگے فرماتے ہیں وہ منادہ مفرد معرفہ مبنی باشد بر علامت رفع۔ اب بات رہی کہ منادہ اگر کیا ہے؟ مفرد ہے، معرفہ ہے، پھر کیا ہوگا؟ مفرد بھی ہو معرفہ بھی ہو۔ مفرد سے مراد بیٹا کس کو نکالا مفرد کہہ کر؟ فرماتے ہیں مضاف اور مشابہ مضاف نہ ہو، مضاف یا مشابہ مضاف نہ ہو، تثنیہ جمع کو نہیں نکالا، اس لیے کہ کہیں مفرد بولا جاتا ہے تو اس سے نکالا جاتا ہے تثنیہ اور جمع کو، کہیں مفرد بولا جاتا ہے تو اس سے نکالا جاتا ہے مرکب کو، اور کہیں مفرد بولا جاتا ہے تو اس سے نکالا جاتا ہے مضاف یا مشابہ مضاف کو۔ تو یہاں کس کو نکالا؟ مضاف اور مشابہ مضاف کو۔ تو منادہ مفرد ہو یعنی مضاف یا مشابہ مضاف نہ ہو، معرفہ مبنی معرفہ ہو، تو کیا ہوگا اس کا اعراب؟ یہ حروف ندا اس کے ساتھ کیا کریں گے؟ تو فرماتے ہیں مبنی باشد بر علامت رفع، وہ علامت رفع پر مبنی ہوگا۔ فرماتے ہیں اب جو بھی اس کے علامت رفع 16 قسمیں ہیں نا بیٹا، تو 16 قسموں میں سے وہ جو بھی ہوگا اس کی جو علامت رفع ہوگی اس پر وہ مبنی ہوگا۔ چوں؟ جیسے یا زیدو، یا زیدو، تو یا زیدو مفرد منصرف صحیح ہے، اس کی علامت رفع ضمہ ہے تو یہ ضمے پر مبنی ہوا۔ آگے فرماتے ہیں یا زیدان، یہ زیدان جو ہے یہ تثنیہ ہے، یہ اس پر مبنی ہوا علامت رفع پر۔ و یا مسلمون، یہ جمع مذکر سالم ہے، واو پر مبنی ہو گیا علامت رفع پر۔ و یا موسیٰ و یا قاضی، تو یہاں بیان فرما دیا منادہ کے سارے اعراب کو۔ تو فرماتے ہیں آگے بتاتے ہیں کہ یہ جو حروف ندا ہیں یہ 5 ہیں۔ کیا کیا تھا بیٹا؟ ایا، حیا، اے، حمزہ مفتوحہ یا۔ تو اب یہاں بتاتے ہیں کہ کون سا حرف ندا کس لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ بدا کے جان لو کہ اے و حمزہ برائے نزدیک است، اے اور حمزہ نزدیک کے لیے ہیں، یعنی اگر قریب والے کو پکارنا ہے تو اے اور حمزہ کا استعمال کیا جائے گا، اے زید آ زید ہیں۔ و ایا و حیا، اور ایا اور حیا برائے دور، اگر دور کوئی ہے اس کو پکارنا ہے تو اس کے لیے ایا اور حیا کا استعمال کیا جائے گا، یعنی ایا زید، حیا زید۔ آگے فرماتے ہیں و یا عام است، اور یا جو ہے وہ عام ہے، چاہے کوئی قریب ہو، چاہے کوئی دور ہو، چاہے کوئی درمیان میں ہو، کہیں بھی ہو، یا عام ہے، سب کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے کہ ہم سنی خوش دل مسلمان ہیں اور خوش عقیدہ مسلمان ہیں، ہمارے نبی ہماری جانوں سے بھی قریب ہمارے ہیں، ہمارے احوال کو ملاحظہ فرما رہے ہیں، تو ہم جو ہے یا رسول اللہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نزدیک ہیں، اور اگر کوئی نزدیک نہ بھی مانے پھر بھی اس کے لیے درست ہے یا رسول اللہ کہنا، اس لیے کہ یا جو ہے وہ عام ہے، دور والے کے لیے بھی اور قریب والے کے لیے بھی، جس طرح جہاں بھی منادہ ہو اس کو یا کے ذریعے آپ پکار سکتے ہیں۔ یہاں وہ حروف جو اس میں عمل کرتے ہیں ان کی 5 قسمیں پوری ہوئیں، ان کو اچھے سے یاد کریں، اور جو بات سمجھ میں نہ آئے اس کو آپ پوچھ سکتے ہیں۔